جس وقت بشیرہ آپا اور شازیہ ڈسپنسری میں داخل ہوئے اس وقت ڈسپنسری میں دو اور عورتیں بیٹھی تھیں جو کہ اسی علاقے سے تعلق رکھتی تھیں، اسی محلے کی عورتیں تھیں۔ پھر ان کے چلے جانے کے بعد آنٹی موٹی انہیں لے کر کے ایک الگ سے کمرے میں چلی گئی جو کہ ڈسپنسری کا ایک اور حصہ تھا۔ اس نے بشیرہ آپا کو بھی باہر ہی روک دیا تھا اور صرف شازیہ کو اپنے ساتھ آنے کے لیے کہا تھا۔ وہ شازیہ کو لے کر کے دوسرے کمرے میں گئی تھی۔ اب اس نے شازیہ کو دوسرے کمرے میں بٹھانے کے بعد دروازے کو اچھی طرح اندر سے بند کر دیا تاکہ اندر کی آواز باہر نہ جا سکے اور باہر بیٹھا کوئی شخص اندر کی آواز کو نہ سن سکے۔ اب اس نے شازیہ کے سامنے اس کی رپورٹیں رکھ دیں اور رپورٹیں رکھنے کے بعد اس نے شازیہ سے کہا کہ شازیہ، یہ تمہاری یورین اور بلڈ ٹیسٹ کی رپورٹیں ہیں اور ان رپورٹوں کے مطابق اب میں تمہیں بتانے لگی ہوں کہ یہ جو تمہارا جی متلاتا ہے، تمہیں تھوڑا سا عجیب سا محسوس ہوتا ہے، چکر آتے ہیں، جس کے لیے تم میرے پاس پرسوں آئی تھی اور اس کی دوائی لے کر کے گئی تھی، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کیوں تمہیں ہو رہا ہے اور ایسا تمہیں کیوں، کس بنا پر ہو رہا ہے؟ یہ تمام باتیں جو ہیں اب میرا بنتا ہے کہ میں تمہیں اس رپورٹ کے حوالے سے بتا دوں۔ دیکھو شازیہ، ایسا ہے کہ جہاں تک میں اس علاقے کی، اس محلے کی سمجھ بوجھ رکھتی ہوں، مجھے اتنا پتہ ہے کہ تم ایک کنواری لڑکی ہو اور تمہاری کوئی ایسی رپورٹ بھی نہیں ہے کہ تم خدا نہ خواستہ کسی برے کام میں مبتلا ہو یا تم کوئی اچھی لڑکی نہیں ہو۔ اس محلے کی آواز تمہارے لیے یہی ہے کہ تم ایک اچھی لڑکی ہو۔ لیکن آج جو بات میں تم سے کرنے جا رہی ہوں یہ سیدھا تمہارے کردار پر انگلی ہے، جو کہ ظاہری بات ہے کہ اس رپورٹ کی روشنی میں مجھے اٹھانی پڑے گی اور اس رپورٹ کو سامنے رکھ کر کے ایک بات کا فیصلہ جو ہے وہ میں کرنے جا رہی ہوں، اور جو چیز میں تمہیں بتانے جا رہی ہوں اسے بڑے دھیان سے سننا ہے اور اس رپورٹ کے مطابق سے ہی میں بات کروں گی۔ بلڈ ٹیسٹ بھی تمہارا ہی تھا اور یورین ٹیسٹ بھی تمہارا ہی تھا، اس لیے یہ رپورٹ جو تمہارے سامنے پڑی ہے یہ تمہاری ہی رپورٹ ہے۔ تو سب سے پہلے میں تمہیں اس بات کو، پتہ نہیں یہ تمہارے لیے خوشخبری ہے یا تمہارے لیے یہ دکھ کی خبر ہے، لیکن اگر اس تمام کام میں، اس تمام معاملے میں تمہاری اپنی مرضی، اپنی رضامندی شامل ہے اور تم واقعی اپنا کسی جگہ کوئی اپنی آنکھیں ٹکا بیٹھی ہو یا کسی جگہ اپنا دل لگا بیٹھی ہو تو پھر یہ تمہارے لیے ہو سکتا ہے کہ خوشخبری ہو، لیکن اگر تم نے ایسا کچھ نہیں کیا تو پھر تمہارے لیے یہ خوشی کی خبر نہیں ہے، الٹا تمہارے لیے یہ ایک دکھ بھری خبر ہے۔ تمہارے بلڈ ٹیسٹ اور یورین ٹیسٹ کی رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ تم پریگننٹ ہو، ایک بچے کی ماں بننے والی ہو، اور جس طریقے سے تم ابھی جوان ہو، خوبصورت ہو، تمہاری ہڈی پسلی اچھی ہے، تم ماشاءاللہ سے ایک صحت مند لڑکی ہو، اس لیے بچے کو کوئی خطرہ نہیں، کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ جس کو لے کر کے بچے کے لیے کوئی مصیبت ہو۔ تم آسانی سے اس بچے کو جنم دینے کے قابل ہو، تم ایک ایسی ماں ہو کہ جس کے بارے میں شاید میں جانتی ہوں کہ ابھی تک اس کی شادی نہیں ہوئی ہے۔ اگر تم نے کوئی خفیہ نکاح کر رکھا ہے تو یہ ایک علیحدہ بات ہے جس کے بارے میں مجھے خبر نہیں، لیکن تمہارا نکاح ابھی نہیں ہوا ہے، جہاں تک میں جانتی ہوں مجھے یہ پتہ ہے۔ اب شازیہ نے کہا، آنٹی موٹی آپ کیسی بات کر رہی ہیں؟ میری تو واقعی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے اور آپ یہ کیا عجیب سی بات آپ مجھ پر رکھ رہی ہیں اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میں پریگننٹ ہوں۔ یہ ناممکن ہے، میری ابھی شادی نہیں ہوئی اور نہ ہی مجھے آج تک کسی نے چھوا ہے۔ پروین نے کہا، رپورٹ تمہارے سامنے پڑی ہے، اگر تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے تو جا کر کسی سے بھی اپنی رپورٹ، کسی بھی لیڈی ڈاکٹر کے پاس چلی جاؤ، اپنی رپورٹ کو پڑھوا لو۔ یہ تمہاری ہی بلڈ ٹیسٹ کی رپورٹ ہے، تمہاری ہی یورین ٹیسٹ کی رپورٹ ہے اور اس کے مطابق سے تم پریگننٹ ہو اور ماشاءاللہ سے کسی قسم کی کوئی دقت نہیں ہے، تم اس بچے کو بڑی آسانی سے جنم دے سکو گی، یہ بچہ پیدا ہو سکے گا اور
یہ بچہ جو ہے اب کس کا ہے، اس کا باپ کون ہے، یہ کس کی اولاد ہے، یہ تو تم ہی بتا سکتی ہو، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ یہ بچہ تمہاری کوکھ میں پرورش پائے گا۔ اگر یہ تمہاری کوکھ میں پرورش پائے گا تو یہ بلوٹوتھ کے ذریعے سے تو ڈاؤن لوڈ نہیں ہوا ہے۔ ظاہری بات ہے کسی کے ساتھ تمہارا تعلق ہوا ہے، کوئی شخص تمہارا کسی نہ کسی سے واسطہ ہوا ہے، تو اس کے بعد ہی یہ بچہ تمہاری گود میں آیا ہے۔ اس وقت تم پریگننٹ ہو اور بچہ جو ہے وہ پیدا کرنے کے قابل ہو، بالکل تندرست ہو اور کسی بھی لحاظ سے کم نہیں ہو۔ لہٰذا میں اسی لیے اپا بشیرہ کے سامنے بھی چاہتی تو بات کر سکتی تھی، لیکن کیونکہ مجھے جہاں تک پتہ ہے کہ تم ایک غیر شادی شدہ لڑکی ہو، ہاں یہ الگ بات ہے کہ تمہارے والدین کے گزر جانے کے بعد تم دونوں بہن بھائی کے علاوہ اس گھر میں اور کوئی نہیں رہتا۔ تمہارا بھائی مزدوری کرتا ہے، وہ جاتا ہے، صبح جاتا ہے، شام کو آتا ہے۔ اب ایسے میں تم اگر پریگننٹ ہو، تم ماں بننے والی ہو، اس بات کا اب پتہ نہیں کہ تمہارے بھائی کو بھی پتہ ہے یا نہیں ہے، اور اگر تمہارے بھائی کو بھی اس بات کا علم نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے۔ بغیر آگ کے دھواں نہیں اٹھتا، اور یہ آگ کسی نہ کسی جگہ تو لگی ہے کہ جس کا دھواں آج تمہیں برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ جاؤ جا کر کے سوچو کہ کہیں کس جگہ کس کے ساتھ کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ نوجوان ہو، ابھی کوئی بوڑھی نہیں ہو، انسان ہی غلطی کرتا ہے۔ فی الحال میں اپا بشیرہ کے سامنے کچھ نہیں بتا رہی ہوں، یہ رپورٹ ہے جو میں نے تمہاری کی تھی، اسے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ مجھ پر اعتبار نہیں تو یہاں سے کئی ایسی لیڈی ڈاکٹر ہیں جو کہ اس شہر میں بیٹھی ہیں، کسی کے پاس بھی چلی جاؤ، اس رپورٹ کو دکھا کر کے بھی پتہ کر سکتی ہو، اور اگر نئی رپورٹ کرانا چاہو تو بھی کرا سکتی ہو۔ لہٰذا امید ہے کہ میں نے اسی لیے تمہیں سائڈ پر لے آ کر اس کمرے میں بٹھا کر کے تم سے یہ بات کی ہے۔ شازیہ کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ واقعی ایک ایسی عورت تھی، ایسی لڑکی تھی کہ جسے اب تک شادی تو نہیں ہوئی تھی، لیکن جس نے اپنا آپ کبھی کسی کے سپرد نہیں کیا تھا۔ اس نے اپنی عزت کو سب سے بڑھ کر کے جانا تھا۔ اسے سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ یہ کب، کیوں اور کیسے ہو گیا۔ وہ گھر سے بہت کم نکلتی تھی، اس کا کسی جگہ آنا جانا بہت کم تھا، حتیٰ کہ اسے آج سے کوئی سال 2 سال پہلے ایک شخص جس کا نام ممتاز تھا، اس نے اس بات کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ اس کے ساتھ کچھ آنکھ مٹکا لگا لے اور ان کے درمیان کچھ واسطہ بن جائے، لیکن اسے نہ صرف کہ باقاعدہ شازیہ نے ڈانٹ دیا تھا، بلکہ اس نے کبھی پھر دوبارہ شازیہ کی طرف رخ بھی نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ ایسا ہی انسان تھا اور اس نے اپنا راستہ ہی بدل دیا تھا۔ ان تمام باتوں کے باوجود اب شازیہ نہ صرف کہ اپنی اس بیماری کو لے کر کے پہلے سے ہی پریشان تھی کہ جس بیماری کے چلتے ہر ہفتے اسے ایک دورہ ضرور پڑتا تھا، اور اس دورے کے دوران وہ گھنٹے سے 1.5 گھنٹے کے لیے مکمل طور پر اپنے حواس کھو دیتی تھی، اور اسے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے یا اس کے ارد گرد کا کیا ماحول ہے۔ گھنٹے 1.5 بعد جب اسے ہوش آتی تھی تو وہ اس قابل ہوتی تھی کہ وہ ارد گرد کی چیزوں کو سوچتی سمجھتی تھی، اور اسے پتہ چلتا تھا کہ وہ گھنٹہ سے 1.5 گھنٹہ بے ہوش رہی ہے۔ ایسے میں وہ جانتی تھی کہ جب اسے شروع میں دورہ پڑا تھا تو اسے 2 مرتبہ ہاسپٹل ڈاکٹر محسن کے پاس لے کر کے جایا گیا تھا، اور پھر ڈاکٹر محسن نے ہی اس کی رپورٹنگ کرنے کے بعد بتایا تھا کہ اسے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے، لیکن ایسی بیماری پورے دنیا میں 2 سے 3% لوگوں کو ہوتی ہے، یعنی لاکھوں میں سے چند افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر ایسا ہو جایا کرے تو بس اسے آرام سے بستر پر لٹا دو، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ گزر جانے کے بعد یہ خود ہی ہوش میں آ جایا کرے گی۔ اسے اس بات کا پتہ تھا کہ جب یہ بے ہوش ہو کر کے گرتی ہے، گھر میں صرف ایک ہی فرد ہوتا ہے کہ جو اسے
چارپائی تک سہارا دے کر کے لے کر کے جاتا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ اٹھا کر کے بھی لے کر کے جاتا ہو، اسے کیا پتہ، اس وقت تو یہ بے ہوش ہوتی ہے۔ اب ایسے میں چارپائی پر اس کو جا کر کے لٹانا، اس کے بعد اس کی دیکھ بھال کرنا، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ اس کے پاس بیٹھے رہنا صرف ایک ہی شخص کا کام تھا، اور وہ شخص کوئی اور نہیں تھا، اس کا اپنا سگا بڑا بھائی تھا۔ اپنے بھائی کو لے کر کے جب اس نے سوچا تو اس کے دماغ میں دھماکے سے ہونے لگے کہ کیا امتیاز نے میرے ساتھ کچھ ایسا کیا ہوگا کہ جس کی وجہ سے میں آج پریگننٹ ہوں، کس کی وجہ سے آج ڈاکٹر موٹی یہ بات کر رہی ہے کہ میں ماں بننے والی ہوں، لیکن امتیاز تو میرا بھائی ہے، اور ظاہری بات ہے کہ ایک بھائی کیسے جو ہے وہ ایسا سوچ بھی سکتا ہے، لہٰذا مجھے نہیں لگتا۔ لیکن پھر اگر امتیاز نہیں تو کون رہے، اگر امتیاز نہیں تو پھر کون ہے؟ اس بات کو لے کر کے یہ وہاں سے اٹھ آئی۔ اس بار بھی ڈاکٹر پروین نے اسے کچھ دوائی دے دی تھی جو کہ اس کی قے متلی وغیرہ کے لیے اور سر کے چکرانے کے لیے لازمی تھی، اور پھر وہ اقمہ بشیرہ کے ساتھ دوائی لے کر کے اپنے گھر آ گئی تھی۔ 2 سے 3 دن گزر گئے، امتیاز اسی طریقے سے کام پر چلا جاتا، رات کو کام سے واپس آ جاتا۔ اس کے اندر ہمت ہی نہیں پڑ رہی تھی کہ وہ امتیاز کے آگے ایسی بات رکھے، یا اس سے پوچھے، یا پھر اسے پوچھے کیا، اسے بتائے کہ میں پریگننٹ ہوں اور کس وجہ سے ہوں مجھے نہیں پتہ۔ اس نے ایک دفعہ پھر چاہا کہ ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر پروین سے بلڈ سیمپل یا یورین سیمپلز میں کچھ گڑبڑ ہو گئی ہو، اس نے کوئی غلطی کر دی ہو کہ جس میں اسے نہ ایسا کوئی مسئلہ ہو، یہ اپنی پہلی بیماری کے چلتے ہی پریشان ہو۔ اس لیے اس نے سوچا کہ اسے کسی اور ڈاکٹر کے پاس جا کر بھی اس بات کی تسلی کر لینی چاہیے، اس سے پہلے کہ یہ کسی پر انگلی اٹھائے، اسے اس بات کی پوری تسلی کر لینی چاہیے۔ اور یہ ظاہری بات ہے کہ یہ تسلی اسی شکل میں کر سکتی ہے کہ جب یہ اس بات کے لیے آمادہ ہو جائے کہ یہ اس بات کا پتہ چلا کر کے رہے گی۔ اس نے ایک اور لیڈی ڈاکٹر کا نام سن رکھا تھا جو کہ ایک پرائیویٹ کلینک میں بیٹھتی تھی، جس کی صرف 1000 روپے فیس تھی اور ٹیسٹوں کے پیسے الگ تھے۔ اس نے اپنے پاس جوڑے ہوئے پیسے دیکھے کہ جو کم سے کم 7 سے 8000 روپے اس کے پاس پڑے تھے۔ اب شاید ان پیسوں کے صحیح استعمال کا وقت آ گیا تھا۔ اس نے وہ 7 سے 8000 روپے اپنے بیگ میں ڈالے۔ اگلے روز جیسے ہی امتیاز نکلا کام کے لیے گھر سے نکلا، یہ بھی گھر سے نکل گئی۔ اس نے اس بار اقمہ بشیرہ کو یا کسی اور کو بھی ساتھ لینا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ کالونی سے باہر نکل کر کے اس نے ایک رکشہ لیا اور رکشہ لے کر کے یہ وہاں سے نکل آئی۔ پھر یہ ڈاکٹر نبیلہ کے کلینک پہنچ گئی۔ ڈاکٹر نبیلہ وہاں سے زیادہ دور نہیں تھی، لیکن یہ کئی مرتبہ وہاں سے گزرتے ہوئے اس کے کلینک کا نام پڑ چکی تھی۔ وہ زچہ بچہ سینٹر تھا، یعنی کہ وہاں پر زیادہ تر انہی معاملات کے بارے میں بات چیت ہوتی تھی۔ وہ باقاعدہ وہاں پر ڈیلیوری ہاؤس بھی تھا، وہاں پہ پریگننسی ٹیسٹ بھی کیا جاتا تھا، اور وہ ماہر زچہ بچہ تھی، اس لیے یہ ڈاکٹر نبیلہ کے پاس گئی تھی۔ اور پھر ڈاکٹر نبیلہ کے پاس جب یہ پہنچی تو وہاں پر زیادہ رش نہیں تھا۔ اس کی آدھے گھنٹے کے اندر باری آ گئی اور اس نے باقاعدہ 1000 روپے اس کی فیس داخل کر کے وہ رپورٹ جا کر کے اس کے سامنے رکھ دی۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے ڈاکٹر موٹی پہ اعتبار نہیں تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ اتنی آسان بات نہیں تھی کہ جیسے یہ آسانی سے ہضم کر جاتی، لہٰذا اسے ضرورت تھا کہ وہ ڈاکٹر کسی اور ڈاکٹر سے مل کر کے بھی اس بارے میں جانچ لے۔ اس نے رپورٹیں دیکھنے کے بعد یہی کہا کہ تمہاری دونوں رپورٹوں سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ تم پریگننٹ ہو اور تم ماں بننے والی ہو، اور تم باقاعدہ ایک صحت مند عورت ہو جو کہ کسی بھی بچے کو جنم دے سکتی ہے۔ تمہیں بچے کو جنم دینے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، تمہارا بلڈ، تمہارا دیگر معاملات سب اس میں اوکے بتایا گیا ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں بتائی گئی کہ جس کے چلتے کہ تم اس بچے کو جنم نہ دے سکو۔ باقی یہ ہے کہ تم نے اس کے علاوہ ایک اور بیماری کے بارے میں بتایا ہے جو کہ بہت یونیک ہے، اور اس بیماری کے بارے میں میری معلومات نہیں ہے، لیکن اتنا بس سنا ضرور ہے کہ بہت کم لوگوں کو وہ بیماری ہوتی ہے جس میں وہ گھنٹے سے 1.5 گھنٹے کے لیے اپنے حواس سے بے گانہ ہو جاتے ہیں۔ بس دعا کرو کہ جب تمہیں
डिलीवरी का वक्त आए उस वक्त तुम अपने हवास में रहो और उस वक्त कम अज़ कम तुम्हें वो दौरा ना पड़े, क्योंकि अगर उस वक्त ये दौरा पड़ गया तो तुम्हारे बच्चे के लिए और तुम्हारी अपनी जान के लिए बड़ा ख़तरा होगा। क्योंकि अगर तुम हवास में होगी तो तभी तुम जो है वो एक बच्चे को जन्म दे सकोगी, अदरवाइज़ ऐसा बहुत मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है कि तुम्हारा ऑपरेशन करके तुम्हें जो है वो बच्चे को जन्म देना पड़े, पता नहीं क्या सूरत हाल होगी। बहरहाल कोशिश करना कि उस वक्त तुम्हें दौरा ना ही पड़े, या फिर अपने आप पे काबू रखना और कोशिश करना कि तुम्हें उस वक्त इस बीमारी का सामना ना करना पड़े। अगर ऐसा हो गया तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। इस बात के जांचने के बाद उसने कहा, डॉक्टर मैं एक दफ़ा फिर टेस्ट नहीं करा सकती क्या? मुझे जो है वो मुझे बस पता नहीं, कंफर्म नहीं हो रहा, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसने कहा देखो भी बात ये है बीबी कि वैसे तो ये तुम्हारी दोनों रिपोर्टें ओके हैं और शहर के बड़े सरकारी हॉस्पिटल से आई हैं, लेकिन अगर तुम यहाँ हमारी लेबॉर्ट्री से टेस्ट कराना चाहती हो, प्रेगनेंसी टेस्ट कराना चाहती हो, तो वो भी हम कर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा 1 घंटा लगेगा। मैं टेस्ट लिख देती हूँ, तुम जाओ, अभी यहीं इसी हॉस्पिटल के अंदर लेबॉर्ट्री मौजूद है, तुम्हारा टेस्ट होके आधे घंटे के अंदर या 1 घंटे तक ज़्यादा से ज़्यादा भी तुम्हें रिपोर्ट मिल जाएगी। उसके लिए अलग से पैसे लगेंगे, मैं तुम्हें लिख देती हूँ। अगर तुम मज़ीद तसल्ली करना चाहती हो तो करवा लो। वैसे मेरे ख्याल में ये दोनों रिपोर्ट्स ओके हैं जो कि तुम्हें तुम्हारी डॉक्टर ने दी हैं। वो फिर भी अपनी तसल्ली करना चाहती थी, इसलिए वो हॉस्पिटल में वहाँ आ गई जहाँ पर उसका टेस्ट हो सकता था। ये एक छोटी सी लेबॉर्ट्री थी। वहाँ पर आकर के उसने एक और लेडी को वो पर्ची दी जो कि उसे डॉक्टर नबीला ने लिख के दी थी। उसने उस पर्ची को देखा और पर्ची को देखने के बाद उसने कहा कि ठीक है, आप यहाँ पर बैठ जाइए, मैं आपका प्रेगनेंसी टेस्ट कर देती हूँ। उसके बाद उसने बाकायदा उसका वहीं पर बैठे बैठे टेस्ट किया और कहा कि आप आधे घंटे तक रिपोर्ट का इंतज़ार कीजिए, बाहर बैठिए, मैं आपको आधे घंटे में रिपोर्ट दे दूंगी। उम्मीद है कि आपकी रिपोर्ट आपको आधे घंटे के अंदर मिल जाएगी। आधे घंटे के बाद शाज़िया को उसी डॉक्टर ने, जो कि एक दूसरी डॉक्टर थी और लेबॉर्ट्री इंचार्ज लगती थी, जिसका नाम उसके सीने पर बैच पे लिखा हुआ था, उसका नाम सुमन था। डॉक्टर सुमन ने आकर के उसे उसकी रिपोर्ट दी और कहा कि भाई मुबारक हो आपको, आप वाकई प्रेग्नेंट हैं। आप घर जा कर के अपने शोहर को इस बात की खुशखबरी दीजिएगा कि आप प्रेग्नेंट हैं और अब इसमें किसी किस्म की कोई ऐसी गुंजाइश नहीं कि आप अपने आप को प्रेग्नेंट ना समझें। आप वाकई जो है वो एक बच्चे की माँ बनने वाली हैं और आप इस वक्त जो है वो प्रेगनेंसी की हालत से गुजर रही हैं। बाकी एहतियात कीजिएगा, ज़्यादा भारी चीज़ मत उठाइएगा, कोई ऐसी चीज़ खाइएगा मत कि जो इस हालत में आपके लिए नुकसानदेह है। हो सके तो किसी सियानी औरत को अपने पास रखिए जो कि आपको प्रेगनेंसी की हालत में बाकी तमाम बातें समझाए, क्योंकि ये आपकी पहली प्रेगनेंसी है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जैसे कि आप रिपोर्ट को लेकर के परेशान हैं तो आपकी ये पहली प्रेगनेंसी है। तो कोशिश कीजिए कि किसी सियानी औरत का आपके सर पर होना ज़रूरी है, जो आपके खाने पीने में एहतियात रखेगी, आपको बताएगी कि आपने क्या खाना है, क्या नहीं खाना, किस चीज़ को उठाना है, किसको नहीं उठाना। इस तरीके से वो आपकी पूरी केयर करेगी और आप एक बच्चे को जन्म दे पाएंगी। वैसे आप जिस्मानी तौर पर सेहतमंद हैं, बाकी अगर कोई और परेशानी है या कोई और तकलीफ़ है तो वो इस बच्चे के जन्म पर कम अज़ कम मेरे ख्याल में असरअंदाज नहीं होगी। रिपोर्ट आपकी ओके है। वो रिपोर्ट शाज़िया हाथ में पकड़े उस हॉस्पिटल में बैठी थी। शाज़िया को ऐसे लग रहा था कि उसकी कोई चीज़ गुम हो गई है। काटो तो लहू नहीं जैसा हिसाब था। उसे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या हो चुका है। उसे डॉक्टर परवीन की बात पर ही यकीन कर लेना चाहिए था। डॉक्टर परवीन ज़ाहिर बात है कि अपने किसी स्वाद के लिए या अपने किसी फ़ायदे के लिए उसे नहीं कह रही थी। डॉक्टर परवीन की रिपोर्ट भी उसके पास थी और ये रिपोर्ट भी अब इस बात को ज़ाहिर करने के लिए काफ़ी थी कि वो वाकई ही में माँ बनने वाली है। डॉक्टर नबीला के क्लिनिक से बाहर निकल करके उसने दोबारा से रक्षा लिया और घर आ गई। कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगा था, वो दोपहर के करीब अपने घर वापस आ गई थी। अब उसने अपने आप को कमरे तक महदूद कर लिया। वो अपने कमरे तक महदूद हो गई। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो किसके सर पर इल्ज़ाम रखे, किसको बुरा भला कहे, कौन है जो कि इस बच्चे का होने वाला बाप है। वैसे तो आजकल जदीद सहूलियात थी कि डीएनए टेस्ट के ज़रिए से 1 मिनट से पहले पता चल जाता था कि बच्चे का बाप कौन है, लेकिन वो डीएनए टेस्ट किसका करवाती। उसे सिर्फ रह करके एक ही आदमी नज़र में आ रहा था और वो उसका ख़ुद का अपना बड़ा भाई इम्तियाज़ था और इम्तियाज़ पे इल्ज़ाम वो लगा नहीं सकती थी। वो इल्ज़ाम
کیسے اس پہ لگاتی. ظاہری بات ہے کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد اس نے اسے اپنی ماں بھی سمجھا تھا, اپنا باپ بھی سمجھا تھا, اور ایک ایسا شخص کہ جسے وہ ماں بھی سمجھتی ہے اور اپنا باپ بھی سمجھتی ہے, وہ شخص اس کی عزت کا لٹیرا ہو سکتا ہے, اس کے لیے قاتل ہو سکتا ہے, اس کے لیے ایک ایسا لٹیرا, ایک ایسا دشمن ہو سکتا ہے کہ جو چھپا ہوا نہیں بلکہ گھر میں سامنے رہتا ہوا دشمن ہے. اس نے سوچا کہ وہ آپا بشیرہ سے اس بارے میں بات کرے, لیکن پھر اس کی ہمت نہیں ہوئی. وہ دونوں بہن بھائی یہاں پر رہ رہے تھے. ایک عزت تھی کہ جو امتیاز کی یہاں پر موجود تھی, ایک عزت تھی جو کہ یہاں کے لوگ شازیہ کی بھی کرتے تھے. اب ایسے میں ظاہری امر ہے کہ اگر امتیاز قصوروار نکلا اور وہی اس بچے کا باپ نکلا تو شازیہ نہ تو اس علاقے میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل رہے گی اور نہ ہی وہ یہاں سے کہیں جا سکے گی, کیونکہ مکان تو یہ ان کا اپنا تھا, اور اپنے مکان سے نکل کر کے وہ کہاں جائے گی, کس کو برا بلا کہے گی, کس کو کہے گی کہ جو ہے تم میرے قصوروار ہو, کون ہے جو کہ اسے سہارا دے گا. پھر وہ ظاہری بات ہے کہ امتیاز کے ساتھ, اگر یہ امتیاز ہی کا کیا دھرا تھا تو امتیاز کے ساتھ رہ نہیں سکتی تھی. بہرحال جو بھی تھا جیسا بھی تھا, اب اسے اس بات کا سب سے پہلے پتہ لگانا تھا. ہو سکتا ہے کہ امتیاز نہ ہو. اس نے پھر سوچا کہیں ایسا تو نہیں کہ اسے کسی بار دورہ پڑا ہو اور وہ اس دورے میں بے ہوش ہو. امتیاز اس وقت کہیں نہ ہو, یا اس کو اطلاع کی گئی ہو, یا گھر میں موجود نہ ہو, تو کسی نے اس وقت کا فائدہ اٹھا کر کے اس کے ساتھ کچھ ایسی حرکت کر دی ہو اور امتیاز کے آنے سے پہلے پہلے وہ نکل گیا ہو. ایسا ہو سکتا ہے. 2 بار وہ آپا بشیرہ اور اس کی فیملی کے ساتھ بھی تو جو ہے ہاسپٹل گئی تھی. کہیں ایسا تو نہیں کہ آپا بشیرہ کے شوہر نے یا پھر کسی اور نے جو کہ اسے 2 مرتبہ ہاسپٹل لے کر کے گیا ہے. پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جس ڈاکٹر کے پاس اسے باقاعدہ لے کر کے جایا جاتا تھا اس ڈاکٹر نے یہ بھی, ہاں امتیاز ہو یہ ضروری تو نہیں ہے, لیکن کیا کیا جا سکتا ہے. ایسا تو ظاہری بات ہے کہ کوئی بھی یقین سے بات نہیں کہی جا سکتی تھی. کیا آپا بشیرہ کا شوہر, آپا بشیرہ کے بچوں میں سے کوئی, وہ بھی تو جوان تھے, پھر امتیاز, پھر ڈاکٹر محسن, کوئی بھی ہو سکتا ہے. میں صرف اکیلے امتیاز کو ہی کیوں سامنے رکھوں. سوچنے لگی, سوچ کر کے آخر کر ایک ذہن میں بات آ گئی. اس نے کہا کہ ابھی میرا دورہ پڑا نہیں ہے, شاید پچھلی بار جو دورہ پڑا تھا اس میں ابھی 1 سے 2 دن, 1 ہفتہ پورا ہونے میں باقی ہیں. اگر میں وقت سے پہلے اپنے آپ کو دورہ ڈال دوں, اور عموماً مجھے دورہ پڑتا ہے رات کو, آدھی رات کے بعد, اگر وقت سے پہلے میں اپنے آپ کو دورہ ڈال لوں, میں وقت سے پہلے ہی جان بوجھ کر کے بے ہوش ہو کر کے گر جاؤں, اپنا سر پکڑوں, چکراؤں اور پھر نیچے زمین پر گر جاؤں, تو دیکھتی ہوں کہ مجھے کون سنبھالتا ہے, کون جو ہے. سب سے پہلے تو مجھے امتیاز کا پتہ چلے گا کہ وہ مجھے اٹھا کر کے, ظاہری بات ہے کہ اندر چارپائی تک لے کر کے جائے گا. چارپائی پر لٹانے کے بعد اگر وہ میرے قریب آیا تو پھر امتیاز ہی میرا مجرم ہوگا, اور پھر ظاہری بات ہے کہ میں اپنے مجرم کو رنگے ہاتھوں پکڑ لوں گی. لیکن اگر کوئی اور ہوا تو پھر ظاہری بات ہے کہ امتیاز نہیں ہوگا. اگر امتیاز کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر امتیاز کو چھوڑ کر مجھے باقی لوگوں کو دیکھنا ہوگا. پھر میں امتیاز سے کھل کر کے بات کروں گی, اسے بتاؤں گی کہ بھائی میرے ساتھ یہ سچویشن ہے اور مجھے پتہ نہیں کہ میرا مجرم کون ہے. اس بات کو لے کر کے ظاہری بات ہے کہ شازیہ نے یہ پلان اپنے ذہن میں بنا لیا تھا. اس روز اس نے سوچا تھا کہ رات کو 12-1 بجے کے بعد بے ہوش ہو جائے گی اور یہی ناٹک کرے گی کہ وہ 1.5 گھنٹہ کے لیے بے ہوش ہو چکی ہے اور اسے ارد گرد کا کوئی ہوش نہیں ہے. لہٰذا اس روز یہی سوچ کر کے رات کے کھانے کے بعد اس نے بڑی مشکل سے رات کے 12 بجنے تک انتظار کیا. اب اس سے مزید انتظار نہیں ہو رہا تھا, اسے سچ مچ نیند بھی آ رہی تھی. لہٰذا رات کے جیسے ہی 12 سے ٹائم اوپر ہوا اس نے سر کو پکڑ لیا اور چکرانے کا ناٹک کیا. اس وقت امتیاز ہی گھر میں موجود تھا. کالونی کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں دبک کر سو چکے تھے یا پھر سونے کی کوشش کر رہے تھے. صرف امتیاز ہی تھا جو کہ اس وقت گھر میں موجود تھا.
اب اس نے اسی طریقے سے لہرا کر گرنے کا ناٹک کیا اور اسی طریقے سے وہیں فرش پر گر گئی۔ جب امتیاز نے دیکھا کہ یہ لہرا کر کے گر گئی ہے اور آج دورہ اس سے 7ویں دن کی بجائے 5ویں دن پڑ گیا ہے، تو اس نے اسے سہارا دے کر کے اٹھایا۔ اٹھانے کے بعد اس نے اسے اپنے کندھے پر لادا، جیسے کہ اس نے پتہ تھا کہ وہ اسے چلا کر کے تو اپنے ساتھ بستر تک لے کر کے نہیں جا سکتا۔ اس نے اسے اپنے کندھے پر لادا، کندھے پہ لادنے کے بعد اسے اس کے کمرے میں لے جا کر کے بستر پر لٹا دیا۔ بستر پر لٹانے کے بعد اب اسے اس کے پاس ہی رہنا تھا۔ اس نے قریب 10 منٹ تک اس بات کا انتظار کیا کہ وہ اس کے پاس ہی وہاں پر رہے، اور جب اسے اس بات کا پکا پتہ لگ گیا کہ وہ واقعہ ہی بے ہوشی کے عالم میں چلی گئی ہے، اس کے بعد سے وہ ویسے کی ویسے پڑی ہے، اس نے کوئی حرکت نہیں کی ہے، اور وہ واقعی 5ویں دن میں اسے دورہ پڑ چکا ہے، تو اس نے اٹھ کر کے کمرے کے دروازے کی کنڈی اندر سے لگا دی، پردوں کو برابر کر دیا، کھڑکیوں کو، جو کہ ایک ہی کھڑکی تھی باہر کی طرف کھلتی تھی، اسے بھی بند کر دیا۔ اسے پتہ تھا کہ کم سے کم 1.5 گھنٹہ لازمی اس کی بے ہوشی رہتی ہے، اور ابھی تو صرف 10 سے 15 منٹ ہی ہوئے ہیں، لہٰذا اب وہ اپنی تمام تر حواستوں کے ساتھ اس کی طرف بڑھا، اور پھر جیسے ہی اس نے اسے ہاتھ رکھا، شازیہ نے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ امتیاز کا ہاتھ جیسے ہی شازیہ نے پکڑا، ایک دم سے شازیہ نے اپنی آنکھیں کھول دی اور اٹھ کر کے بیٹھ گئی۔ امتیاز اور شازیہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے۔ امتیاز کا ہاتھ شازیہ کے ہاتھ میں تھا، اس نے اپنے بھائی کی کلائی کو اچھے طریقے سے تھام لیا تھا۔ شازیہ کا اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا نیچے تھا، اس کی سانسوں کی رفتار ضرورت سے کچھ زیادہ ہی تیز تھی، اور وہ اپنے بھائی کو یوں حیرت بھرے انداز میں گھور رہی تھی کہ جیسے اسے یقین نہ ہو کہ کون ہے یہ، بھائی نہیں ہو سکتا، یہ اس کا بھائی کم از کم نہیں ہو سکتا، یہ کون ہے؟ پھر اس نے اپنے بھائی کو مخاطب کیا، اس نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ میرے قصوروار تم ہو، تمہیں پتہ ہے کہ میں اس وقت پریگننٹ ہوں، ماں بننے والی ہوں۔ ڈاکٹر موٹی نے جب مجھے یہ بتایا مجھے یقین نہیں آیا، پھر میں دوسرے ڈاکٹر کے پاس جا کر کے ایک اور کلینک سے اپنی رپورٹ لے کر کے آئی، اس نے بھی مجھے یہی رپورٹ دی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرا مجرم کون ہے، میں کبھی کسی کا سوچتی کبھی کسی کو سوچتی، اور پھر ظاہری بات ہے کہ گھر میں میرے پاس اگر کوئی تھا تو وہ صرف تم تھے۔ ایسے میں ظاہری بات کہ میں سب سے پہلے تم پر ہی شک کر دی۔ آج مجھے دورہ نہیں پڑا تھا، میں نے صرف دورہ پڑنے کا ناٹک کیا اور تمہاری اصلیت میرے سامنے آ گئی۔ تم میرے بھائی ہو، اور تم نے، میں اپنے منہ سے یہ الفاظ بھی کیسے ادا کروں؟ مجھے یہ بتاؤ، ماں باپ کے مرنے کے بعد میں نے تمہیں ماں باپ کی جگہ پر سمجھا ہے، تم کیسے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں تمہیں کیا کہوں کیا نہ کہوں۔ اب اس گھر میں تمہارے ساتھ کیسے رہ سکتی ہوں؟ یہ بیماری تو پتہ نہیں اب ساری زندگی میری جان چھوڑے گی یا نہیں چھوڑے گی، کب تک میں اس بیماری سے گزروں گی اور کب تک تم میرا فائدہ اٹھاتے رہو گے؟ میں ایک بچے کی ماں بننے والی ہوں، مجھے یہ بتاؤ کہ میں کل کو جا کر کے ان کالونی والوں کو، ان لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ کیا کہوں گی کہ کون تھا جو کہ اس کا باپ تھا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی امتیاز، تم میرے بڑے بھائی ہو اور تم نے میرے ساتھ یہ کیا کر دیا ہے؟ امتیاز کیا کہتا، اس کے منہ میں تو جیسے زبان ہی نہیں رہی تھی۔ اب اس نے شازیہ سے کہا، شازیہ میں مانتا ہوں، لیکن تم ایک بات جانتی ہو کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد میں ایک مزدور آدمی ہوں، دور دور تک امکان نہیں ہے کہ میں شادی کروں گا یا میری شادی شدہ زندگی گزرے گی، اور ایسے میں تم بھی تو ظاہری بات ہے کہ آج تک کسی نے تمہارا رشتہ تک نہیں پوچھا۔ کیا تمہیں بھی امید ہے کہ ہماری اس غربت میں کوئی آگے بڑھ کر کے ہمیں سنبھالے گا، کوئی تمہارا رشتہ مانگے گا، کوئی میرے لیے جو ہے وہ میرا رشتہ کہیں ہوگا؟ ایسے میں میرا ذہن خراب نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہ اس روز کی بات ہے کہ جب تمہیں گھر میں دورہ پڑا، اور اس روز میں تمہیں ہاسپٹل نہیں لے کے گیا، لیکن میں نے تمہیں اٹھا کر کے بستر پر لٹایا تو ایک عورت ایک مرد کا ساتھ ہو جائے، ایک قرب حاصل ہو جائے،
ذہن میں وسواس آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، اور وہی وسواس خیالات مجھ پر بھاری پڑ گئے اور میں ایک اور راستے پر چل نکلا۔ مجھے بھی پتہ ہے کہ اس راستے کی کوئی منزل نہیں ہے۔ غلط راستہ کتنا ہی پیارا لگے، کتنا ہی اچھا لگے، لیکن اس کی کوئی منزل نہیں ہوتی۔ صحیح راستہ چاہے کتنا مشکل، کتنا کٹھن، کتنا کانٹوں بھرا کیوں نہ ہو، لیکن اس کی کوئی نہ کوئی منزل ہوتی ہے۔ اس لیے مجھے بس اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رہا اور یہ سب کچھ مجھ سے ہو گیا۔ پھر ایک دفعہ کہتے ہیں کہ کوئی کام ہو جائے تو ایک ہی دفعہ کی جھجک ہوتی ہے، اور باقی پھر انسان کے اندر سے جھجک ختم ہو جاتی ہے۔ اب تم کہہ رہی ہو کہ تم پریگننٹ ہو، یہ بات میرے لیے بھی بہت بڑی ایسی خبر ہے کہ جس کو ظاہری بات ہے کہ میں سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے گا۔ میں نے اپنی طرف سے بہت احتیاط کی تھی، لیکن شاید نہیں۔ اب ایک ہی راستہ ہے، یہ مکان کیونکہ ہم دونوں کا اپنا مکان ہے، میں سوچتا ہوں کہ اب اس مکان کو بیچ دوں اور ہم دونوں مل کر کے اس شہر سے کسی دوسرے شہر بھاگ جائیں جہاں ہمیں کوئی جانتا نہ ہو۔